وقف کرنے کے لیے کن کن شرائط کا لحاظ ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز، واقف کا عاقل ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی کوئی چیز وقف کرنا چاہتا ہے تو اس کا عقل والا ہونا ضروری ہے۔ دیوانہ شخص، پاگل شخص اگر اپنی کوئی چیز وقف کر بھی دیتا ہے تو اس کا وقف شریعت کی نظر میں درست اور صحیح نہیں ہے۔ دوسری شرط، وقف کرنے والے کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ نابالغ بچہ ہے یا نابالغہ بچی ہے، وہ اگر کسی چیز کو وقف کرنا چاہتے ہیں تو وقف ان کا درست نہیں ہوگا۔ اگر وقف کر بھی دیں گے ان کا وقف نہیں مانا جائے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو کسی کا، جیسے پہلے زمانے میں غلاموں کا دور تھا۔ مسلمان ہونا ضروری نہیں، وقف کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں۔ جس طرح مسلمان وقف کر سکتا ہے اسی طرح غیر مسلم بھی وقف کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ ایک شرط ہے، مسجد کے لیے اگر کوئی غیر مسلم اپنی کوئی جگہ وقف کرنا چاہتا ہے تو اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ وہ مسجد کے لیے وقف نہیں کر سکتا، کسی مسلمان کو پہلے تحفے کے طور پر دے، وہ مسلمان تحفے کے طور پر اس زمین کو قبول کرے، اس کا مالک بن جائے، مالک بننے کے بعد اب وہ مسجد کے لیے اس جگہ کو وقف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ڈائریکٹ کوئی غیر مسلم مسجد کے لیے وقف نہیں کر سکتا۔ اور مسجد کے علاوہ جس کام کے لیے بھی غیر مسلم کوئی اپنی چیز وقف کرنا چاہتا ہے، اپنی جگہ وقف کرنا چاہتا ہے تو بے جھجک کر سکتا ہے۔ مدرسے کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے۔ ہسپتال کے لیے اپنی کوئی زمین وقف کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے۔ بیواؤں، یتیموں کے لیے اگر کوئی فلاحی ادارہ بنانے کے لیے یا کوئی دکان اور مکان بنا کر اس کا نفع اور اس کا منافع ان کو پہنچانے کے لیے اگر وقف کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے۔ تو مسلمان ہونا وقف کرنے کے لیے شرط نہیں ہے، غیر مسلم بھی وقف کر سکتے ہیں۔ اس کا وقف بھی شریعت کی نظر میں وقف ہی مانا جائے گا۔ یہ شریعت کا قانون ہے۔ اب اس شریعت کے قانون پر حملہ ہو رہا ہے، شریعت کے اس قانون میں دخل اندازی ہو رہی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو موجودہ حکومت کے اس کالے قانون کے خلاف احتجاج کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان احتجاج درج کروا رہے ہیں۔ ایک اہم شرط دیکھیے، وقف کرنے والا وقف کب کر سکتا ہے؟ وہ کام جس کے لیے وقف کرتا ہے۔ کوئی آدمی اپنی کوئی چیز، چاہے زمین ہو یا کوئی بھی چیز، کسی کام کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے تو جس کام کے لیے وقف کر رہا ہے وہ کام فی نفسہ ہی ثواب کا کام ہو۔ گناہ کے کام کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے، وقف نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی وقف کر رہا ہے اپنا مکان، اپنی دکان، آپ یہاں شراب خانہ قائم کیجئے، یہاں پر آپ بازاری کام کیجئے۔ وقف صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے جس کام کے لیے وقف کرنے والا وقف کر رہا ہے وہ کام حقیقت میں ثواب کا کام ہو۔ مسجد ہے، مدرسہ ہے، یتیم خانہ ہے، قبرستان ہے، یا بیواؤں، یتیموں، محتاجوں وغیرہ کی فلاح و بہبودی کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہے، بالکل وقف کر سکتا ہے، کیونکہ یہ تمام کام اپنی ذات میں ثواب کے کام ہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وقف کرنے والے کے نزدیک بھی وہ ثواب کا کام ہو۔ دونوں باتیں ہونا ضروری ہیں۔ جن کاموں کے لیے وقف کر رہا ہے وہ کام حقیقت میں ثواب کا کام ہونا، اور وقف کرنے والے کے نزدیک بھی وہ ثواب کا کام ہونا۔ وقف کرنے کی ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ وقف کرنے والا جب اپنی کوئی چیز وقف کرتا ہے، وقف کرتے وقت اس چیز کا وہ مالک ہو، یہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر صلاح الدین صاحب کی زمین ہے، میں اٹھ کر کہتا ہوں کہ یہ زمین میں مسجد کے لیے وقف کر رہا ہوں، یہ زمین میں یتیم خانے کے لیے وقف کر رہا ہوں، یہ زمین میں قبرستان کے لیے وقف کر رہا ہوں، یہ وقف شریعت کی نظر میں نہیں مانا جائے گا۔ ہم مسلمانوں پر ظالم حکومت کی جانب سے اعتراض کیا جا رہا ہے، اور جو غیر مسلم برادران وطن ہیں ان کے ذہنوں میں یہ ناپاک خیال ڈالا جا رہا ہے کہ مسلمان کسی کی زمین کو بھی وقف گھوشت کر سکتے ہیں، کسی کی زمین پر بھی وقف کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ تمہاری زمین ہے تو وہ اٹھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ وقف کی زمین ہے۔ نہیں، شریعت کیا کہہ رہی ہے آپ دیکھیں، شریعت کا اصول آپ دیکھیں، شریعت کا قانون آپ دیکھیں۔ شریعت کا واضح اصول، واضح کھلا ہوا قانون ہے کہ وقف اسی چیز کو کیا جا سکتا ہے جس چیز کے آپ مالک ہوں۔ ان کی زمین ہے، میں وقف نہیں کر سکتا، آپ وقف نہیں کر سکتے، ان کی زمین ہے، وہی وقف کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ یہ تو شریعت کا قانون ہے، اور آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں کہ مسلمان جس چیز پر بھی چاہیں ہاتھ ڈال کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وقف کی زمین ہے، وقف کی چیز ہے۔ نہیں،
تو ان کا دھوکہ بھی آپ سمجھیے اور اسلام کا قانون بھی آپ سمجھیے. یہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی برادران وطن کے ذہنوں میں ایک ناپاک چیز ڈالی جا رہی ہے کہ مسلمان قابض ہونے والی قوم ہے. اس وقف میں اگر ترمیم نہیں کی گئی، وقف کے خلاف قانون نہیں بنایا گیا، تو پھر وہ بعد میں چل کر تمہارے مکانوں کو بھی ہڑپ سکتے ہیں، تمہاری دکانوں پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں. اس طرح ڈرا ڈرا کر برادران وطن کو ہم سے متنفر اور دور و نفور کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس آڑ میں وہ کالے قانون بھی مسلمانوں کے خلاف لاگو کر رہے ہیں. اسی لیے مسلمانوں کو اس کالے قانون کے خلاف اعتراض ہے، اور اسی لیے مسلمان آج سڑکوں پر اتر آئے ہیں اور اس کے خلاف احتجاج درج کروا رہے ہیں اور قانونی لڑائی لڑ رہے ہیں کورٹ کچہریوں میں جا کر. تو حضرات گرامی، تو آج کا جو موجودہ کالا قانون ہے، وقف ترمیمی بل جو آج قانون بن چکا ہے، یہ مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کی ناموس اور مسلمانوں کے وقار کو مجروح کرنے والا قانون ہے. اس لیے بھی مسلمان اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے.